بسم اللہ الرحمن الرحیم الاغراض والمقاصد التي من اجلها يلقى الخبر. دیکھ لیے عبارت کہاں سے پڑھنا ہے. المقاصد والاغراض التي من اجلها يلقى الخبر. علم معانی کا پہلا باب جملے خبر کے بارے میں اور اس کے ابحاث کے بارے میں بات کرنی تھی. باب ثانی انشاء کے بارے میں بات ہوگی، وہ تو بعد میں آنے والا ہے. تو خبر کی تعریف کر لیا. اس کے بعد آج کی گفتگو میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خبر القاء کرنے کے مقاصد اور اغراض کیا ہونا چاہیے، کیونکہ خبر جب متکلم استعمال کرے گا تو اس کے لیے کچھ مقاصد اور کچھ اہداف ہوتے ہیں، ہدف ہوتے ہیں. تو صاحب کتاب کا کہنا ہے کہ جملے خبر لانے کے دو ہدف اصلی ہے، دو اصلی مقاصد ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ اور مقاصد ہے جو خبر کا اصلی مقصد شمار نہیں ہوتا ہے. تو خبر کا اصلی ہدف کیا ہے؟ پہلا ہدف مخاطب کو فائدہ پہنچانا. مخاطب اگر جاہل ہو تو مخاطب کو کسی بات کے بارے میں آگاہ کرنا یا خبر کی جو مضمون ہے اس سے آگاہ کرنا خبر کا اصلی مقصد ہے. اس کو کہتے ہیں فائدہ خبر، خبر کا فائدہ. دوسرا مقصد کیا ہے خبر لانے کا؟ مخاطب کو معلوم ہے لیکن متکلم خبر دیتا ہے اس کو یہ بتانے کے لیے کہ بھائی مجھے بھی پتہ ہے. یعنی متکلم اپنے علم کو اعلان کرنا چاہتا ہے. اس کو کہتے ہیں لازم فائدہ. ایک فائدہ خبر ہوا، ایک لازم فائدہ ہوا. بس یہ دو چیزیں خبر لانے کا اصلی مقاصد ہے. فائدہ یعنی مخاطب جاہل ہے تو متکلم یہ چاہتا ہے کہ اس کو پہنچائے. ہاں، اور لازم فائدہ کا مطلب کیا ہوا؟ متکلم یہ چاہتا ہے کہ مخاطب کو اعلان کرے کہ میں بھی اس چیز سے آگاہ ہوں. ہاں، اپنے علم کو اس کو بتانا چاہ رہا ہے. یہ لازمہ ہوا. ہاں، یہ لازم فائدہ کہتے ہیں، اس کو لازم فائدہ کہتے ہیں. تو یہاں سننے والے کو فائدہ ملا ہے نا. اما اصل خبر کے بارے میں وہ تو پہلے جانتا ہے. ایک تو خبر پہنچا ہے، دوسرا یہ ہے کہ متکلم اپنے علم کو اعلان کر رہا ہے کہ یہ خبر جو آپ نے پہلے سنا ہوا وہ میں بھی جانتا ہوں. اور یہاں پہ مثال دیا نا، مثال میں واضح ہوگا کہ کوئی استاد اپنے طالب علم سے کہتا ہے کہ تم امتحان میں پاس ہو چکے ہو. تو طالب علم کو خود پتہ ہے امتحان میں پاس ہونا، پہلے سے اس کو رزلٹ ملا ہوا ہے، لیکن وہ طالب علم استاد سے چھپا رکھا ہے. لیکن استاد چاہتا ہے بھائی تمہارے امتحان کا رزلٹ میں بھی جانتا ہوں. ہاں، تو اپنے علم جو ہے اس کو بتا رہا ہے کہ بھائی اس خبر کے مضمون کے بارے میں میں بھی آگاہ ہوں. اس طریقے کو کہتے ہیں لازم فائدہ. لازم فائدہ یا لازم خبر؟ لازم خبر نہیں، لازم الفائدہ. ایک ہو تو خود فائدہ ہو گیا. خود فائدہ خبر کا مطلب یعنی مخاطب جاہل ہے تو مخاطب کو کچھ علم دیا نا آپ نے خبر کے ذریعے سے، مضمون خبر سے آگاہ کیا، وہ تو خود فائدہ خبر ہے. ایک ہوتا ہے اس فائدے کا لازمہ ہے. یعنی اگر مخاطب پہلے سے آگاہ ہے تو آپ اس کو دوبارہ خبر دے کر اس کو کوئی نیا فائدہ تو نہیں دیا نا، صرف اتنا بتا دیا کہ جو خبر آپ جانتے ہو پہلے سے میں بھی جانتا ہوں. ہاں، یہ اپنے جاننے کے بارے میں اس کو خبر پہنچا دیا. تو یہ دو مقاصد خبر کے اصلی مقاصد ہے. اور اس کے علاوہ جملے خبریہ مزید 10 مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہاں پہ تو 10 بتا دیا، اور آخر میں صاحب کتاب کہہ رہے اور بھی اغراض ہیں، اور وہ اپنے محل اور مقام سے قرینہ مقام، قرینہ مقالیہ، قرینہ حالیہ سے پہچانا جائے گا. اور ان میں سے نمبر 1 استرحام کے لیے خبر استعمال ہوگا، کسی سے رحم طلب کرنے کے لیے. نمبر 2 کسی کے اندر ہمت اور جرأت کو ابھارنے کے لیے خبر استعمال ہوتا ہے. نمبر 3
اپنے کمزوری اور اپنے خضوع و خشوع کو ظاہر کرنے کے لیے خبر استعمال کرتے ہیں، اور نمبر 4 کسی چیز پر افسوس کرنے کے لیے خبر استعمال ہوتا ہے، نمبر 5 آنے والے کسی چیز کی خوشی کو اظہار کرنے کے لیے یا گزشتہ چیز کے اوپر مذمت کے لیے جملہ خبر استعمال ہوتا ہے، نمبر 6 کسی کی مذمت کے لیے، کسی کو ڈانٹنے کے لیے یا مذمت کے لیے خبر استعمال ہوتا ہے، نمبر 7 2 چیزوں کے درمیان مراتب اور فرق اور اختلاف کو بتانے کے لیے یا یاد دلانے کے لیے جملہ خبر استعمال ہوتا ہے۔ یہ ساری مثالیں بعد میں آنے والے میں بطور خلاصہ فہرست آپ کو بتا رہا ہوں۔ جملہ خبر کے مزید مقاصد ہے، یہ اصلی مقاصد نہیں ہیں، اصلی مقاصد تو 2 ہی ہو گئے۔ نمبر 8 التحذیر، ڈرانے کے لیے، نمبر 9 فخر کے لیے، اپنے فخر اور اپنے اوپر فخر و افتخار کے لیے خبر استعمال ہوتا ہے، نمبر 10 مدح کے لیے، کسی کی مدح و تعریف کرنا ہے تو جملہ خبر استعمال ہوتا ہے۔ بس یہ سارے مقاصد جملہ خبر کے ہیں، اور یہ آج پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ابھی خلاصہ تو ختم ہو گیا، اب لے مزہ ترجمے کا۔ شعر ہے نا علامہ اقبال کے، لا الہ تو پڑھ لیا، اب لے مزہ تاثیر کا۔ تو اس شعر کو ہم نے بگاڑ لیا، کہا کہ خلاصہ تو سن لیا، اب لے مزہ ترجمے کا۔ المقاصد والاغراض، المقاصد والاغراض وہ مقاصد اور اہداف التی من اجلہا یلقی الخبر، جن مقاصد کے خاطر خبر کو القاء کیا جاتا ہے۔ القاء کا معنی ہے پھینکنا، اصلی معنی پھینکنا ہے، یعنی خبر کو، یعنی القاء کرنا، یعنی خبر منہ سے پھینک دیتے ہیں نا، تو خبر منہ سے پھینکنے کے کچھ مقاصد ہیں۔ اندھادھند تو ہوائی فائرنگ تو نہیں کرتے ہیں، منہ سے جب خبر پھینکتے ہیں، خبر کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی مقاصد، کوئی ہدف ہے۔ الاصل فی الخبر ان یلقى لاحد غرضین، خبر میں اصل اور قانون یہ ہے کہ اس خبر کو 2 مقاصد میں سے ایک کے لیے القاء کیا جانا چاہیے، یعنی 2 مقاصد اصلی ہے جو خبر کے۔ الاصل فی الخبر، خبر میں اصل سے ہمارا یہاں قانون، خبر میں قانون یہ ہے کہ ان یلقى لاحد غرضین، 2 اہداف میں سے ایک کی خاطر خبر کو القاء کرنا چاہیے، خبر دیا جائے۔ نمبر 1 اما افادۃ المخاطب الحکم الذی تضمنته الجملۃ، پہلا مقصد یہ ہے کہ مخاطب کو فائدہ پہنچانا ہے، اس حکم کے بارے میں فائدہ پہنچانا ہے، الذی تضمنته الجملہ، کہ وہ حکم جملے نے اپنے ضمن میں رکھا ہوا ہے، یعنی جملے کے اندر جو مضمون ہے نا وہ مخاطب نہیں جاننے والا ہے، مخاطب نہیں جانتا ہے، تو اس مخاطب کو اس حکم کا فائدہ پہنچانا ہے۔ اذا کان جاہلا لہ، اگر مخاطب اس حکم کے بارے میں پہلے جاہل ہو۔ وَيُسَمَّى هَذَا النَّوْعُ فَائِدَةَ الْخَبَرِ، اس قسم کے فائدے کو کیا کہتے ہیں؟ فائدہ خبر کہا جاتا ہے۔ نحو الدین المعاملات، ایک مثال دیا، دین معاملہ ہے، دین کاروبار ہے، اب دین کو کاروبار بنا دیا۔ یہ تو مثال تو ظاہراً اچھی نہیں ہے، لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو دین معاملہ ہے۔ کس سے معاملہ کرنا ہے؟ اللہ سے معاملہ ہے نا۔ ایک دفعہ آپ لوگوں سے معاملہ کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، لینا دینا ہوتا ہے، کوئی چیز لیتا ہے، کوئی چیز دیتا ہے۔ یہاں دین میں اللہ سے لینا اور اللہ کو دینا ہے۔ اللہ کو آپ نے کیا دیا؟ آپ نے اللہ کے لیے نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، سب کچھ کیا، اللہ آپ کو جنت دے گا، حور العین دے گا۔ تو حقیقت میں تو انسان نے اللہ کے لیے تو نہیں کیا نا، اپنے لیے کیا ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں کہ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، آیا میں تمہارے ہدایت کروں، رہنمائی کروں ایسی تجارت کا جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے۔ پھر آگے آیت میں کہا کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو۔ بس دین معاملہ ہے،
کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ دین معاملہ ہے یا نہیں، تو آپ نے خبر دیا الدین المعاملہ، دین معاملہ ہے، یہ ایک مثال ہے قرآن سے ثابت۔ ہاں۔ نمبر 2 وَإِمَّا إِفَادَةُ الْمُخَاطَبِ أَنَّ الْمُتَكَلِّمَ عَالِمٌ أَيْضًا، خبر کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مخاطب کو فائدہ پہنچانا ہے کہ متکلم بھی اس خبر کے بارے میں جاننے والا ہے، کہ بِأَنَّهُ يَعْلَمُ الْخَبَرَ، کہ متکلم یہ چاہتا ہے کہ مخاطب کو یہ بات سمجھائے کہ متکلم کو خود خبر کے بارے میں علم ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ پہلے میں نے خلاصے میں آپ کو سمجھایا تھا، مخاطب کو پہلے سے پتہ ہے، بات معلوم ہے، پھر بھی اس کو خبر کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ متکلم یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ جو خبر تم جانتے ہو میں بھی جانتا ہوں، اپنے علم کے بارے میں اس کو بتانا چاہتا ہے۔ کما تقول، جیسے کہ آپ کہتے ہو لتلمیذ اخفى علیک النجاح فی الامتحان، اس شاگرد کے لیے کہتے ہو، تلمیذ شاگرد کہتے ہیں، اس شاگرد سے آپ کہتے ہو کہ جس نے امتحان میں کامیاب ہونے کو چھپایا ہے، اپنا رزلٹ آپ کو نہیں بتایا۔ وَعَلِمْتَهُ مِنْ طَرِيقٍ آخر، اور آپ نے اس کے کامیاب ہونے کو ایک اور طریقے سے جان لیا ہے، تو اس وقت آپ اس طالب علم سے یوں کہتے ہیں انت نجحت فی الامتحان، آپ امتحان میں پاس ہو چکے ہو، مبارک ہو، تو مبارکباد دیتے ہیں۔ تو طالب علم کو پہلے سے پتہ ہے نا، تو آپ نے اس کو یہ کہا کہ آپ امتحان میں پاس ہو چکے ہو، اس سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہ میں بھی جانتا ہوں، آپ نے مجھے نہیں بتایا، ہاں میں کسی اور طریقے سے جان چکا ہوں کہ آپ امتحان میں پاس ہو چکے ہو، ابھی مٹھائی کھلاؤ، چائے پلاؤ، اس طرح کہتے ہیں نا۔ کچھ اساتذہ جو ہے طالب علموں سے کھانا پینا اور ان سے کام نکلوانے میں بہت تیز ہوتے ہیں، تو آپ امتحان میں پاس ہو گئے ہو۔ وَيُسَمَّى هَذَا النَّوْعُ لازم الفائدہ، اس قسم کو لازم فائدہ کہتے ہیں، خود فائدہ نہیں، ہاں فائدے کا لازمہ ہے۔ لأن يلزم في كل خبر أن يكون المخبر به عنده علم أو ظن به، لأن يلزم، تاکہ لازم آ جائے، فی کل خبر، ہر خبر میں، أن يكون المخبر به، جس کے بارے میں خبر دی جاتی ہے وہ عنده علم، متکلم کے پاس علم ہونا چاہیے، او ظن به، یا اس کے بارے میں گمان ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بات متکلم خود نہیں جانتا ہو تو آگے خبر نہیں دے سکتے ہیں نا، خود کو پتہ نہیں ہے، شک کی حالت میں ہے یا وہم ہے، تو خبر دینا ہی غلط وجود ہو جائے گا۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ تم ایسی چیزوں کے پیچھے مت پڑو جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے۔ شک کی بنیاد پر بات نہیں کرنا ہے، بس علم کی بنیاد پر بات کرنا ہے۔ تو صاحب کتاب کا کہنا یہ ہے کہ ہر خبر میں ضروری ہے مخبر بہ کے بارے میں متکلم کو علم ہونا چاہیے یا ظن ہونا چاہیے، پھر آگے جا کے مخاطب کو سمجھا رہا ہے۔ تو ایک دفعہ مخاطب جاہل ہو، آپ نے سمجھا دیا تو کیا ہوا؟ یہ اصل فائدہ ہو گیا۔ ایک دفعہ مخاطب کو بھی پتہ ہے، آپ اس کو کوئی نئی چیز تو نہیں سمجھا رہے، بلکہ یہ بتا رہے کہ جو بات آپ جانتے ہو میں بھی جانتا ہوں، وہی بات میں بھی، ہاں تو یہ بتانا ہے، اس کو کہتے ہیں لازم فائدہ۔ یہاں تو اصل اغراض و مقاصد خبر بتا دیا، اس کے بعد کہتے ہیں وقد یخرج الخبر عن الغرضین السابقین الی اغراض اخرى، کبھی خبر گزشتہ دو غرض سے نکل جاتا ہے مزید کچھ اور اغراض کی طرف، تستفاد بالقرائن، اور جو اغراض اخرى ہے وہ قرینوں سے استفادہ کیا جائے گا، ہاں وبن سیاق الکلام، کلام کے مضمون سے سمجھا جائے گا۔ اہمھا، اب ان اغراض اخرى تو بہت زیادہ ہے، ان میں سے اہم جو مین اغراض ہے وہ 10 ہے، ابھی یہاں صاحب کتاب نے بتا دیا، اور یہ جملہ خبر ان چیزوں کو سمجھانے کے لیے بتایا جائے گا۔ نمبر 1 الاسترحام والاستعطاف،
خبر اپنے مقصد سے نکل کر دوسرے مقاصد میں استعمال کرنے کے موارد میں سے پہلا مورد جملہ خبر استعمال کرتے ہیں استرحام کے لیے. استرحام یعنی طلب رحم، کسی سے رحم طلب کرنے کے لیے، یا استعطاف طلب محبت اور طلب عشق، طلب پیار. کسی سے آپ پیار چاہتے ہو تو اس کو اپنے جملوں کے ذریعے سے اس کو رام کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں؟ اس طرح چالاک عورتیں جو ہے مردوں کو رام کرنے کے لیے، اپنی طرف مائل کرنے کے لیے عجیب غریب باتیں کرتی ہے. تو یہ استرحام ہے، استرحام یا استعطاف. ہاں، استرحام یعنی طلب رحم، استعطاف کا مطلب یعنی طلب محبت، طلب عشق. نہ ہو انی فقیر الی عفو ربی. ہاں، یہ استرحام کی مثال دیا یہاں پہ. انی فقیر، بے شک میں اللہ کے، اپنے رب کے بخشش کی طرف محتاج ہوں. یعنی میں بیچارہ ہوں، میں اپنے رب کی بخشش کا محتاج ہوں. بس اس جملے کے ذریعے سے آپ نے اللہ سے طلب رحم کیا، پروردگارہ مجھے بخش دے کیونکہ میں آپ کی بخشش کا محتاج ہوں. نمبر 2، وتحریک الہمت الی ما یلزم تحصیلہ. خبر استعمال کرنے کا دوسرا مقصد تحریک الہمہ، ہمت اور جرأت کو ابارنا ہے. الی ما یلزم تحصیلہ، ایسے کام کی طرف جس کا حاصل کرنا ضروری ہے. مثلا کوئی بندہ بہت سست ہے، پڑھنے والا نہیں ہے، تو اس کو پڑھائی پر ابارنے کے لیے جملہ خبر استعمال کرو گے. نہ ہو لیس سواء عالم و جہول، عالم اور جاہل برابر نہیں ہیں. تو یہ کہہ کر آپ نے اس کو کیا کہا؟ بھائی پڑھو، عالم بنو، جاہل مت بنو، جہالت سے نکلو، علم تحصیل کرو، علم حاصل کرنا لازم ہے. تو اس جملہ خبر کے ذریعے سے آپ نے اس بندے کو ابارا ہے، ہمت دلایا ہے علم حاصل کرنے کی طرف. اسی طرح کسی کو جنگ کی طرف رغبت ہے، کسی کو کسی اور کام کی طرف رغبت دلانے کے لیے جملہ خبریہ استعمال ہوتا ہے. نمبر 3، وَإِظْهَارُ الضُّعْفِ وَالْخُشُوعِ. اپنے کمزوری کو ظاہر کرنے کے لیے اور خشوع کو ظاہر کرنے کے لیے جملہ خبری استعمال کیا جائے گا. نہ ہو ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا. ایسا کوئی آیت ہے، یہ قرآن کی آیت سے لایا شاید. جیسا کہ حضرت زکریا نے کہا یا حضرت ابراہیم نے کہا، یہ کسی نبی کا قول ہے. ربی پروردگارہ انی وہن العظم، بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہے، بوڑھا ہو گیا. ربی یعنی اصل میں یا ربی ہے نا، یا حرف ندا حذف ہو گیا ہے. یہاں دو چیزیں حذف ہے، یا ربی، یا متکلم بھی حذف ہو گیا. ربی اے پروردگار، انی وہن العظم منی، بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئی. تو اس طرح خبر دینے کا کیا مقصد ہے؟ اپنی کمزوری کو ظاہر کرنا ہے. نمبر 4، وَإِظْهَارُ التَّحَسُّرِ عَلَى شَيْءٍ مَحْبُوبٍ. ایک پسندیدہ چیز کے ہاتھ سے چلے جانے پر افسوس کا اظہار کے لیے جملہ خبریہ استعمال کرتا ہے. ترجمہ سمجھ میں آیا؟ تحسر یعنی حسرت اور افسوس کا اظہار کرنا ہے. علی شیء محبوب، پسندیدہ چیز پر. ہاں، کیونکہ ناپسند چیز کے چلے جانے سے تو کوئی افسوس نہیں ہوگا نا. افسوس کس چیز پر ہوتی ہے؟ پسندیدہ چیز ہاتھ سے چلے جائے. نہ ہو رب انی وضعتها انثی. یہ حضرت مریم کی ماں کا قول نقل کیا قرآن میں کہ حضرت مریم کی ماں نے نظر کیا تھا کہ اگر اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. بعد میں پیدا ہونے کے بعد پتہ چلا یہ بیٹی ہے، مریم پیدا ہو گئی تھی. تو حسرت اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سے کہا کہ پروردگارہ میں نے بچی جن لیا، میں نے بچی جنا یا بچی پیدا کیا میں نے. افسوس ہے، اگر بیٹا ہوتا تو میں اللہ کے گھر کے خدمت کے لیے وقف کرتا. وہ حضرت مریم کی زندگی پر جو ڈرامہ بنایا اس کو دیکھا نہیں دیکھا؟ حضرت مریم
اس کی پیدائش سے لے کر اس کے حضرت عیسیٰ کی ولادت تک فلم بنایا ہے، اس میں باقاعدہ تفصیل ہے. اور حضرت مریم کو کیا کیا تھا، بیت المقدس میں چھوڑ دیا تھا نا خدمت کے لیے. تو وہاں کے جو ملا تھے نا، پادری، وہ سب جو ہے اس کے مخالفت کر کے وہاں پہ شور شرابہ کرتے تھے نا. ایک دفعہ حضرت مریم تو چھوٹی بچی تھی، ان کے پیچھے آ کے نماز میں شرکت کیا، تو پھر وہ سب حیران ہو کے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہوا ہے، ایک بچی ادھر آ گئی ہے. تو عبادت گاہ میں تو عورتوں کا آنا تو ممنوع تھا. تو کیا کیا حضرت زکریا نے اس کے لیے ایک کمرہ بنا دیا، بیت المقدس کے ساتھ ایک چھوٹا کمرہ بنا دیا. اس کمرے میں حضرت مریم عبادت کرتی تھی. جب بھی حضرت زکریا اس کمرے میں داخل ہوتے تو نظر آتے کہ جنت کے جو پھل ہے وہ حاضر ہے، کھانا جو ہے جنت سے آتا تھا. تو حضرت زکریا نے تعجب سے پوچھا کہ انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آ گئی، یہ پھل فروٹ، یہ میوجات کدھر سے، کس نے لایا؟ تو حضرت مریم نے کہا یہ تو میرے اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. تو رب انی وضعتها انثی، یہ حضرت مریم کی ماں نے حسرت اور افسوس، کس بات پر افسوس کیا؟ بیٹا نہ ہونے کا، بیٹی ہونے کا، کہ میں نے بچی کو پیدا کیا ہوں، اب کیا کروں، اس کو بیت خدا کی خدمت کے لیے رکھوں یا نہ رکھوں، پریشان ہو گئی. نمبر 5، اظہار الفرح بمقبل، آنے والی کسی چیز پر خوشی کا اظہار کرنے کے لیے جملہ خبر استعمال کیا جائے گا. والشماتۃ بمدبر، اور ایک بری چیز کے واپس چلے جانے پر مذمت کے لیے، مدبر جو منہ موڑ کے چلا گیا، اس کی مذمت کے لیے جملہ خبری استعمال کرے گا. نحو جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. قرآن کی آیت ہے کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا. اب حق آنے کی خوشی کا اظہار کر رہا ہے اور باطل کے جانے کے مذمت کر رہا ہے، کہ باطل کی مذمت کرے وہ چلا گیا. نمبر 6، والتوبیخ، مذمت کے لیے، کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کے لیے جملہ خبری استعمال کرے گا. کقولک للعاصر، للعاصر ہے نا، صحیح ہے جی ہاں، جیسا کہ آپ کا کہنا عاصر یعنی جو صبح زیادہ دیر تک سونے والا ہے، اس سے آپ مخاطب کر کے کہتے ہیں الشمس طالعۃ، سورج نکل چکا ہے، تم ابھی تک بسترے میں ہو. اس طرح مذمت کے لیے کہتے ہیں نا الشمس طالعۃ، سورج نکلا ہوا ہے، سورج نکل گیا ہے. یہ تو کوئی نئی خبر تو نہیں دیا، اس کو بھی پتہ ہوگا اپنے کمرے میں سورج کی روشنی آ گئی ہے، لیکن پھر بھی آپ ایسا کیوں کہے گا؟ التوبیخ، مذمت کے لیے کہے گا. نمبر 7، التذکیر بما بین المراتب من التفاوت، دو چیزوں کے آپس میں جو مراتب میں فرق ہے اس فرق کو یاد دلانے کے لیے جملہ خبر استعمال کیا جائے گا. تذکیر معنی یاد دلانا، ما بین المراتب من التفاوت، دو مراتب کے بیچ میں جو فرق ہے اس فرق کو ظاہر کرنے کے لیے جملہ خبریہ استعمال کرنا ہے. نحو لا یستوی کسلان و نشیط، لا یستوی کسلان و نشیط، سست اور چست. ہاں، نشیط کہتے ہیں چست کو، چست، اور آپ جیسے سست کو سست کہتے ہیں کسلان، کسل سے ہے، کسل کا معنی سست ہونا، بے جان ہونا، سست ہونا. تو جملہ خبر کے ذریعے سے خبر دیا کہ چست اور سست برابر نہیں ہے. اور قرآن میں بھی ہے نا لا یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے. تو برابر نہیں ہے سب کو پتہ ہے نا، پھر بھی اللہ نے خبر کیوں دیا؟ تاکہ ان دونوں میں جو فرق ہے وہ ظاہر ہو جائے. ہاں، یعنی دو چیزوں کے مراتب میں فرق ہے، اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے، یہ تو سب کو پتہ. اور یہاں آیت میں اندھا سے مراد کفر کا اندھا پن ہونا مراد ہے. اندھا یعنی دل کا اندھا ہونا، جو کافر ہے وہ دل کا اندھا ہے. بصیر ایمان والا، ایمان جو دل میں ایمان رکھتا ہے وہ دل کی آنکھیں کھلی ہے. تو لا یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات والنور، یہ بھی آیا نا جملے میں، آیت میں، اندھیرا اور نور بھی برابر نہیں ہے.
تو اندھیرا اور نور کے آپس میں مراتب میں جو فرق ہے وہ سمجھا دیا جملہ خبر کے ذریعے سے۔ نمبر 8 التحذیر، تحذیر یعنی ڈرانا یا کسی چیز کے بارے میں بچانا۔ تحذیر کا اصلی معنی بچانے کا معنی ہے، یعنی ایک چیز ناپسند ہے اس سے بچانے کے لیے جملہ خبری استعمال ہوگا۔ نہ ہو ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، کہتے ہیں کہ اللہ کے نظر میں سب سے ناپسند حلال چیز طلاق ہے۔ عورت کو طلاق دینا اللہ کو پسند نہیں ہے، پھر بھی مجبوری کے صورت میں طلاق دینا حلال قرار دیا۔ طلاق دینا ناجائز کام نہیں ہے، جائز کام ہے لیکن ناپسند ہے۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ ہاں، ابھی تو آپ لوگوں نے شادی بھی نہیں کی تو طلاق کیسے دو گے؟ ہاں، طلاق دینے کے لیے پہلے شادی کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد طلاق تو نہیں دینا چاہے۔ اگر انتہائی مجبوری کی حالت میں ہو تو طلاق دینا جائز ہے۔ نمبر 9 الفخر، فخر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نہ ہو ان اللہ اصطفانی من قریش، پیغمبر نے فرمایا اللہ نے تمام قبیلوں میں سے قریش کو انتخاب کیا اور قریش میں سے مجھ کو انتخاب کیا۔ اصطفیٰ کا معنی انتخاب۔ بے شک اللہ نے مجھے انتخاب کیا، منتخب کیا، چوائس کیا نا، چوائس کہتے نہیں کہتے انگلش میں؟ ہاں، قریش قبیلے سے مجھے انتخاب کیا ہے، بس یہ جملہ فخر ہے۔ نمبر 10 المدح، آخری جملہ خبر استعمال کرنے کے اغراض اخرى میں سے 10واں مدح ہے۔ کسی کے مدح اور کسی کی تعریف کرنے کے لیے جملہ خبر استعمال کرنا ہے یا کیا جاتا ہے، کقولہ، جیسے کہ شاعر کا قول ہے فَإِنَّكَ شَمْسٌ وَالْمُلُوكُ كَوَاكِبٌ اِذَا طَلَعَتْ لَمْ يَبْدُ مِنْهُنَّ كَوْكَبٌ۔ ہاں، یہ کسی بادشاہ کے مدح سرائی، اس کی خوشامد کے لیے کسی شاعر نے کہا۔ آپ یہ شاعر کا نام تو یاد نہیں ہے، یہ کسی کی اور کتاب میں بھی یہ شعر آیا تھا۔ شاعر کہتے ہیں اس بادشاہ سے، کہہ رہے سامنے والے بادشاہ سے فَإِنَّكَ شَمْسٌ، آپ سورج ہو، وَالْمُلُوكُ كَوَاكِبٌ، اور باقی سارے بادشاہ ستارے ہیں۔ تو سورج کے سامنے ستاروں کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے نا۔ اذا طلعت، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو لم یبد منہن کوکب، کوئی بھی ستارہ ظاہر نہیں ہوتا۔ دن میں ستارے نظر آتا ہے نہیں آتا؟ نہیں آتا ہے نا، کیونکہ دن میں ستارے تو ہوتے ہیں لیکن انسان کی نظر میں نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ سورج کی روشنی اتنی تیز ہے کہ اس روشنی میں چھپ جاتے ہیں۔ جب رات کو سورج ڈوب جاتا ہے تو رات کو کواکب نظر آتے ہیں، ستارے نظر آتے ہیں۔ تو شاعر نے اپنے ممدوح کو، جس بادشاہ کی مدح کرے اس کو اس طریقے سے مدح کیا، بھائی آپ سورج ہے، باقی سارے بادشاہ ستارے ہیں۔ جب آپ طلوع کرتے ہو تو باقی سب چھپ جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں چلا گیا۔ بس یہ 10 اغراض اور مقاصد آپ کے لیے بتا دیا۔ اگر آپ مزید چاہتے ہیں تو دوسری جگہوں پر مراجعہ کرو۔ وقت یجیء لاغراض اخرى، کبھی جملہ خبر کچھ اور مقاصد کے لیے آتا ہے۔ والمرجع فی معرفت ذلك الى الذوق والعقل السلیم، اور ان موارد کو پہچاننے کا مرجع، پہچاننے کے لیے کہاں رجوع کرنا پڑے گا؟ ذوق سلیم کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ انسان کے پاس جو سوچ اور سمجھنے کا جو ذائقہ ہے اس کی طرف رجوع کرنا ہے۔ والعقل السلیم، اور انسان کے سالم عقل کی طرف رجوع کرنا ہے۔ سالم کیوں کہا؟ کیونکہ کسی کا عقل خراب ہو چکا ہو، اپنے جو صحیح راستہ ہے اس سے بھٹک گیا ہے تو اس عقل سے تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بس عقل سلیم اور ذوق سلیم کی طرف رجوع کرنا چاہیے تاکہ معلوم ہو جائے کہ جملہ خبر کس مقصد کے لیے لایا گیا ہے۔ 10 مقاصد آپ کو بتا دیا اور اس کے اصلی 2 مقصد ہو گیا، تو کتنے ہو گئے؟ 12 مقاصد۔ تو ان کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے کچھ اور مقاصد ہو، اور اس کو سمجھنے کے لیے انسان اپنے عقل سے کام لینا پڑے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔